اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الاشیاء كما هي ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر جو میں گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کا عنوان یہ ہے کہ مذہبی منافرت کا تدارک کس طرح ممکن ہے۔ مراد یہ ہے کہ مذہب کے نام پر جو نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں اور مذہب کے نام پر جو جنگ و جدل کیا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے، اس آگ کو کس طرح بجھایا جا سکتا ہے یا کم از کم ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے
سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مذہبی منافرت سے مراد کیا ہے۔ مذہبی منافرت سے مراد اختلاف رائے نہیں ہے، یا مذہبی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھنا نہیں ہے۔ یہ تو ایک نظام ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی بات میں غور کرتے ہیں تو ان کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، سیاستدانوں میں اختلاف ہوتا ہے، ڈاکٹروں میں اختلاف ہوتا ہے، حکماء میں اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف رکھنا تو سوچنے کی علامت ہے کہ سوچا ہے بندے نے۔ اگر بالفرض 20-25 طلباء کی ایک کلاس کو کہا جائے کہ بھئی اس وقت ملکی حالات پر نوٹ لکھو، اور وہ لفظ بلفظ ایک ہی چیز لکھ دیں سارے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں ہے، انہوں نے نقل لگائی ہے یا کہیں سے رٹا لگایا ہے اور وہ لکھ دیا ہے۔ اختلاف رائے جو ہے یہ انسانی معاشروں میں ناگزیر ہے، ہوتا ہے۔ اس کو منافرت نہیں کہا جاتا۔ مذہبی منافرت سے مراد یہ ہے کہ اپنے نظریے کو اس طرح پیش کیا جائے کہ دوسروں کے جذبات کو مجروح کیا جائے، یا اس طریقے سے مذہبی معاملات کو لیا جائے کہ جس میں دوسروں کے بارے میں نفرت پھیلائی جائے اور نتیجتاً وہاں پر نفرت کا ماحول بن جائے یا جنگ کا اور لڑائی کا ماحول بن جائے۔ یہ آج کل جو ایک فکر چلی ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کا اظہار کریں گے۔ میرے بھائی، یہ بات لبرل بھی کہتے رہے ہیں، جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے رہے ہیں، جو پاکستان کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے رہے ہیں کہ جی ہمارا نظریہ ہے، ہم اس کا اظہار کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن وہ اس بنیادی بات کو بھول جاتے ہیں کہ آزادی کی ایک حد ہوتی ہے، جب اس سے آگے معاملہ بڑھ جائے تو اس کو آزادی رائے نہیں کہا جاتا، اسے دوسروں کی تذلیل کہا جاتا ہے، اسے دوسروں کی تحقیر کہا جاتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ سا ہے کہ وہ کچھ ریاستیں آزاد ہوئیں تو ایک بندہ اس طریقے سے بازو ہلاتا ہوا روڈ پہ جا رہا تھا کہ اس کا ہاتھ دوسرے کی ناک پہ لگ گیا۔ اس نے کہا تم نے میری ناک پہ کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا میں آزاد ہوں، یہ میرا بازو ہے، میں جیسے چاہوں اس کو کروں۔ اس نے کہا تیری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔ مراد کیا ہے کہ آزادی رائے سے مراد یہ ہے کہ بندہ جو چاہے اپنا نظریہ رکھے، لیکن اسے یہ حق نہیں ہے
کہ وہ اپنے نظریے کی آڑ میں دوسرے کے جذبات کو مجروح کرے اور دوسرے کے جذبات کی توہین کرے۔ جب یہ طریقہ اپنایا جائے گا تب وہاں مذہبی نفرتیں پھیلیں گی اور مذہبی منافرت پھیلے گی۔ مذہب جو ہے بیسیکلی محبت کا نام ہے۔ مذہب میں بیسیکلی محبت کا درس دیا جاتا ہے، اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کا کوئی نظریہ ہو، اس کا کوئی عقیدہ ہو، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا گویا کہ اللہ کا قبیلہ ہے، بات کو واضح کرنے کے لیے مجازی انداز میں۔ اور اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ اصل دین ہے۔ اور صوفیہ کرام جو ہیں اور جنہوں نے واقعی دین پھیلایا ہے، یعنی دین اگر پھیلا ہے تو وہ صوفیوں نے پھیلایا ہے، اہل تصوف نے پھیلایا ہے، یا جو بندہ صوفیوں کے جتنے قریب ہوا اتنا ہی اس نے دین پھیلایا ہے۔ جو مذہب، جو مسلک، جو مکتبہ فکر تصوف سے کٹ گیا ہے اس نے نفرتیں پھیلائی ہیں، آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کہنے کو تو ہر بندہ یہ کہے گا جی مذہبی نفرتیں نہیں پھیلنی چاہیے، ہر بندہ کہے گا جی ہمیں پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے اور رہنا بھی چاہیے۔ یہ جن اختلافات کو آج ہوا دے کے ایک آگ لگا دی گئی ہے، یہ آج تو پیدا نہیں ہوئے، یہ صدیوں سے آ رہے ہیں، یہ صدیوں سے لوگوں کے عقائد مختلف ہیں۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ مذہبی منافرت ختم کرنے کے لیے تمہیں بہت زیادہ فلسفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصحاب منبر و محراب کو اور مذہب کے بارے میں بولنے والوں کو اخلاقیات سکھا دی جائیں، انہیں یہ بات سمجھا دی جائے کہ جیسے تیرے نزدیک تیرا عقیدہ بہت قابل احترام ہے، اسی طرح دوسرے کے نزدیک اس کا عقیدہ بھی بہت قابل احترام ہے۔ میرے نزدیک وہ جو بھی ہے لیکن اس کے نزدیک اس کا عقیدہ ہے، اور اس نے اسے نجات کے لیے اختیار کیا ہے، نجات پانے کے لیے ہی اختیار کیا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے عقائد کی تحقیر کر کے یا دوسروں کے بارے میں نفرت انگیز رویہ اپنا کے میں اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو دوسروں کے دلوں میں اتار دوں گا تو وہ بے وقوف ہے، وہ پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی نظریے کو قبول کرنا اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہوتا ہے، نفرت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کسی بندے کو جب آپ اس کے جذبات کی تحقیر کرتے ہیں تو گویا آپ اسے اپنے آپ سے مزید دور کر دیتے ہیں۔ اگر آپ واقعی دین کے مبلغ ہیں، اگر آپ واقعی ایک مکتبہ فکر کے مبلغ ہیں تو آپ کو ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کی طرف آئیں، نہ یہ کہ وہ آپ سے دور ہوتے جائیں۔ تو کہنے کو تو ہر بندہ کہتا ہے کہ جناب اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، لیکن عملی طور پر وہ راستے اختیار نہیں کیے جاتے جو نفرتوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے کہ اتحاد بین المسلمین کی کانفرنس میں منافقت کریں گے آ کے، اور جب اپنے مخصوص مجالس میں اور محافل میں جائیں گے وہاں جا کے وہی آگ لگائیں گے جس کی وجہ سے نفرتیں پھیلتی ہیں۔
جب تک منافقت رہے گی، جب تک یہ دو رخا پن رہے گا، اس وقت تک ملت کو کبھی بھی وحدت نصیب نہیں ہوگی اور ملت کو کبھی بھی ایکا نصیب نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ فلاں ملک کی سازش ہے، جناب یہ فلاں ملک کی سازش ہے۔ میں کہتا ہوں یار جس کی بھی سازش ہے، میرے لیے تو مجرم وہ ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے، جس نے آگ لگائی ہے نا، جس نے اس فساد کی ابتدا کی ہے، میرے نزدیک تو وہ مجرم ہے۔ میں نہیں جانتا اس کے پیچھے کیا ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو پکڑتا، اس کو پکڑنا چاہیے قانون کو بھی جس نے آگ لگائی ہے۔ باقی ساری باتیں ایسے ہی لوگ بس خام خواہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بنیادی اصول دیے کہ نفرت کس طرح ختم ہو جائے۔ اختلاف رائے نہیں، اختلاف رائے رہے گا، اختلاف رائے پہ کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب سب کا قرآن ایک ہے، سب کا دین ایک ہے، کعبہ ایک ہے، تو پھر مسلک کیوں ہیں؟ وہ مذہب کو جانتے ہی نہیں ہیں، ورنہ یہ بات نہ کرتے۔ اگر وہ مذہب کو جانتے ہوتے تو یہ بات کبھی نہ کرتے کہ جب سب کا قرآن ایک ہے تو پھر مسلک کیوں ہیں؟ او بھائی، مسلک قرآن کریم کی مراد سمجھنے سے ہی بنتے ہیں نا۔ ایک کے نزدیک ایک مراد بن گئی، دوسرے کے نزدیک دوسری بن گئی۔ ایک کے نزدیک ایک روایت قابل عمل ہوگی، دوسرے کے نزدیک دوسری روایت قابل عمل ہو گئی۔ جب تم نے کبھی قرآن کی مراد سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ مسالک کیوں بنتے ہیں اور اختلاف رائے کیوں ہوتا ہے؟ یہ ویسے بس ایک بات ہے، جیسے وہ کہتے تھے کہ جی ہم جناب کس کا پاکستان، کون سا پاکستان ہم بنائیں گے، فلاں مسلک کا اپنا نظریہ ہے، فلاں مسلک کا اپنا نظریہ ہے، فلاں مسلک کا اپنا نظریہ ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ پاکستان جس نقطے پر بنا تھا اس نقطے پر سب متفق تھے۔ اسی طریقے سے جو دین کی اصل ہے نا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف آگے تعبیرات میں جا کے بنتے ہیں، جس سے پھر مسالک میں تقسیم ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے اصول دیے کہ مذہبی منافرت کس طرح ختم ہو سکتی ہے۔ پہلی بات یہ کہی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ جو سب کا لفظ ہے نا، سب کا، یہ ہمارے اردو کے لفظ گالی کا مترادف نہیں ہے، گالی کا مترادف نہیں ہے۔ سب کا لفظ گالی کے لیے بھی آ جاتا ہے، لیکن ہمیشہ گالی کے لیے ہی نہیں آتا۔ سب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو برا بھلا کہہ دینا، کسی کو غلط کہہ دینا، کسی کی رائے کو غلط کہہ دینا۔ اب مجھے بتائیے کہ جو مسلمان تھے، صحابہ تھے نا، جو اولی مخاطب تھے قرآن مجید کے، وہ بتوں کو کوئی ماں بہن کی گالیاں تو نہیں دیتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں تم انہیں سب نہ کیا کرو۔ سب کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اب اسلام تو آیا ہی اس لیے تھا کہ بتوں کی الوہیت کو ختم کر دے۔ جو لوگ کہتے تھے بت ہمارے خدا ہیں، کوئی کمپرومائز تو نہیں ہو رہا نا بتوں کے ساتھ، کوئی سمجھوتا تو نہیں ہو رہا نا۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ جیسے یہ تو مشرکین نے پیشکش کی تھی، کہنے لگے خام خواہ معاشرے میں ایک فساد پیدا ہو گیا ہے، لڑائی پیدا ہو گئی ہے، چلو ہم کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ کیسے سمجھوتا کرتے ہیں؟ 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کرو، 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے۔ دین میں سمجھوتا تو نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندے نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی اور پھر اس نے ایک سجدہ کسی بت کو کر دیا تو اس کی ہزاروں سالوں کی عبادت ختم ہو جائے گی۔
سمجھوتا نہیں ہے، اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں، کمپرومائز کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا، اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تو آیا ہی بتوں کی کوئی نفی کرنے کے لیے ہے، اور اسلام کا تو بنیادی نقطہ ہی اللہ واحد کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ لیکن اے لوگو، تم بتوں کا ذکر بھی مشرکین کے سامنے اس طرح نہ کرو کہ ان کی انا جاگ پڑے، ان کی ضد جاگ پڑے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ جب تم یہ کرو گے کہ ان کے جذبات کو مجروح کرو گے، ان کی انا کو جگاؤ گے، تو نتیجے میں وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔ یہاں پر یہ بہت غور کا مقام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں منافقت نہیں سکھائی جا رہی۔ دیکھیں نا، آپ فرض کریں ایک عیسائی ہے، وہ آپ کے ساتھ کسی دفتر میں ہے، آپ نہیں جانتے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، آپ نہیں جانتے کہ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے، جانتے ہیں؟ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا کیا نظریہ ہے وہ بھی جانتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کے منہ پہ آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ انجیل میں تعریف کر دی گئی، لیکن اس کے منہ پہ اس طرح بات کرنا کہ وہ یہ سمجھے کہ میرے عقائد کی توہین کی جا رہی ہے، اس کو بہادری نہیں کہا جاتا، اس کو بیوقوفی کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عیسائی ہے، تم ان سے اختلاف کرو، لیکن الفاظ دیکھیں، وہ کسی نے کہا تھا انداز بیاں بات بدل دیتا ہے امیر، انداز بیاں بات بدل دیتا ہے امیر، ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں، بات تو وہی ہوتی ہے، بات کہنے کا انداز ہوتا ہے۔ پاگل بندہ پتھر مارتا ہے، عقل مند بندہ بات بھی مدلل کرتا ہے، لیکن دوسرا پتھر محسوس نہیں کرتا، اس کی انا نہیں جاگتی، اس کا ضمیر جاگتا ہے۔ اور یہ ٹرینڈ انہی کو ملتا ہے جنہیں اللہ بات کرنے کا صحیح ملکہ عطا کرتا ہے، جنہیں شرح صدر کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک خواب دیکھا، اس نے ایک نجومی کو بلایا، اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ نجومی نے کہا بادشاہ سلامت، تمہارے سارے رشتہ دار تمہارے سامنے مر جائیں گے، تمہارا سارے رشتہ دار تیرے سامنے مر جائیں گے۔ بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتے ہیں نا جی۔ بادشاہ نے کہا اس کا سر اڑا دو۔ یہ اس نے کیا بات کہی ہے؟ میرے بیٹے میرے سامنے مر جائیں گے، میرے بھائی میرے سامنے مر جائیں گے، اس کا سر اڑا دو۔ اس نے اڑا دیا۔ ایک اور نجومی کو بلایا، اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اللہ آپ کو سب سے لمبی زندگی دے گا۔ بادشاہ نے کہا سبحان اللہ، کیا اچھی تعبیر بتائی ہے، بات تو وہی تھی نا، وہ بات تو وہی تھی نا، بات کا انداز ہوتا ہے نا۔ میرے بھائی یہ منافقت نہیں ہوتی، اسے مروت کہا جاتا ہے، اسے الفاظ کا چناؤ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم ان کے بتوں کو اس طرح برا بھلا کہو گے کہ ان کی انا جاگ پڑے، تو وہ نتیجے میں تمہارے سچے رب کو برا بھلا کہیں گے۔ یہاں پر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ وہ کیا ہے کہ متفق ہونے کا مقصد متحد ہونا نہیں، معاف کیجیے گا، متحد ہونے کا مقصد متفق ہونا نہیں۔ اتفاق اپنی جگہ ہے، اتحاد اپنی جگہ۔
اتفاق اپنی جگہ ہے، اتحاد اپنی جگہ۔ مطلب کیا ہے کہ اتفاق کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف رائے ختم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے جو اکابر تھے نا، وہ ہم بخدا کوئی تکلف نہیں، ہم ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کی کتابوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے، اور وہ بہت زیادہ مخلص تھے، اور ہر مسلک کے اکابر ایسے ہی تھے۔ علم ان کا اور ان کا اخلاص اپنے اپنے مسلک کے مطابق بہت تھا۔ اگر یہ اختلافات شیخ عبد القادر جیلانی ختم نہیں کر سکے نا، داتا حجویری ختم نہیں کر سکے، امام راضی، قرطبی اور غزالی ختم نہیں کر سکے، تو میں اور تو کس بات کی مولی ہیں ہم انہیں اختلافات کو ختم کرنے کا دعویٰ کریں؟ اس کو کہتے ہیں متفق ہونا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ متفق ہونے کا مقصد، متحد ہونے کا مقصد متفق ہونا نہیں۔ اتحاد اپنی جگہ ہے، اتفاق اپنی جگہ۔ اتفاق کیا ہے؟ اختلاف رائے نہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اتحاد کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے نظریے کے مطابق جیے، لیکن کسی پر تان نہ کرے، اختلاف رائے کے باوجود محبت کے ساتھ رہیں اور پیار کے ساتھ رہیں۔ اس کو کہتے ہیں متحد ہونا اور اتحاد امت۔ ابھی کل کی تو بات ہے، میلاد کے جلسے میں امام بارگاہ والے ہمیں ہار ڈالتے تھے، کل کی بات ہے یار، خود میرے گلے میں ڈالے۔ اور جلوس میں، ماتمی جلوس میں اہل سنت سبیلے لگایا کرتے تھے کہ کیا اس وقت یہ اختلافات نہیں تھے؟ اس وقت اخلاقیات کو لوگ جانتے تھے، مروت کو لوگ جانتے تھے، اس وقت یہ نفرتوں کی آگ نہیں لگائی گئی تھی۔ تو پہلی بات یہ اللہ پاک نے فرمائی وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں نا، تم انہیں سب نہ کیا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ان سے سمجھوتا ہو رہا ہے کہ کبھی تم ہمارے خدا کی عبادت کر لیا کرو، کبھی ہم تمہارے بتوں کو سجدہ کر لیا کریں گے، کوئی تم ہماری بات مان لو، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، یہ کمپرومائز دنیا میں کیا جاتا ہے، دین میں آخری حد تک اپنے موقف پہ ڈٹا جاتا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا دین میں۔ یہاں پر کمپرومائز نہیں سکھایا جا رہا، میرا خدا اہل ایمان کو مروت سکھا رہا ہے، اخلاقیات کا درس دے رہا ہے۔ اور پھر ایک نفسیاتی چیز بیان کی، قرآن کریم جو ہے نا، یہ صرف کسی قانون کی کتاب کی طرح قانون بیان نہیں کرتا کہ بس یہ قانون ہے اس پہ عمل کرو۔ اللہ کی کتاب کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے ایک حکم دیتا ہے، پھر نفسیاتی طور پہ بندے کو اس کی تعمیل پر مائل کرتا ہے۔ پہلے ایک حکم دے دیا، پھر نفسیاتی طور پہ بندے کو اس پر مائل کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نفسیات انسانی سے جس طرح کا کلام کرتا ہے، یہ بڑا وسیع موضوع ہے اور اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جب تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا کہو گے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ وہ تمہارے سچے رب کو برا بھلا کہیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میرے اکابر پہ کیچڑ نہ اچھالے، تو مجھے بھی کسی کے اکابر پہ کیچڑ نہیں اچھالنی چاہیے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں لوگ میرے مذہب کا احترام کریں، تو مجھے بھی دوسروں کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے۔ اسے منافقت نہیں کہا جائے گا، اسے کمپرومائز نہیں کہا جائے گا، اسے اخلاقیات کہا جائے گا، اسے مروت کہا جائے گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ سامعین محترم،
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ دے دیا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں اللہ سے سچی محبت ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی ہمارے رب کی توہین نہ کرے، تو تم ان کے باطل معبودوں کا ذکر اس طریقے سے نہ کرو کہ ان کی انا جاگے، ورنہ نتیجے میں وہ سچے رب کی توہین کریں گے۔ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے باپ کو گالی دے۔ اب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ اپنے باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے یا کسی بندے نے کسی کے باپ کو گالی دی، اس نے جواب میں اس کے باپ کو گالی دی، تو اس نے گویا خود اپنے باپ کو گالی دی۔ کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا، کوئی تیرے ساتھ کرتا تجھے ناگوار ہوتا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے اکابرین کا احترام کیا جائے تو تمہیں بھی دوسروں کے اکابرین کا احترام کرنا ہوگا۔ سامعین محترم، یہاں پر میں یہ بات عرض کروں کہ بات دلیل کی نہیں ہوتی، دلیل تو ہر بندے کے پاس ہوتی ہے، دلیل تو ہر بندہ گڑے پھرتا ہے جناب اپنے پاس۔ دلیلیں تو شیطان کے پاس بھی تھی۔ بات دلیل کی نہیں ہے، بات مسلمات کی ہے۔ یعنی اگر ایک بندے کو میں صحابی مانتا ہوں اور کوئی بندہ نہیں مانتا، نہ مانے، اس کا عقیدہ ہے، اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس بندے کی توہین کرے جسے میں صحابی مانتا ہوں۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو نفرتوں کی آگ پھیلانے والا ہوگا اور منافرت کی آگ پھیلانے کا مجرم ہوگا۔ سامعین محترم، اور یہ بات ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کل پرسوں ایسے ہی ایک بات میں نے ایک اپنے مخالف مسلک کے بندے سے کہا، میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتائیں، تم یہ کہتے ہو کہ ہم فلاں بندے کو صحابی نہیں مانتے، اس لیے ہم ان کا ذکر ایسے کرتے ہیں۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ ایک عیسائی یہ کہے کہ میں رسول کریم، میں تمہارے نبی کو سچا نہیں مانتا، اس لیے میں ان کا ذکر اس طریقے سے کروں گا، تو کیا تم اسے اجازت دو گے؟ نہیں دو۔ یہ جو یورپ خاکے شائع کرتا ہے، کبھی قرآن کی توہین کرتا ہے، اگر وہ کہہ دیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے اللہ کی کتاب، ہم آگ لگاتے ہیں، قرآن کو جلا دیتے ہیں، ہم نہیں مانتے انہیں پیغمبر، تو ہم خاکے جلا دیتے ہیں، خاکے بنا دیتے ہیں، تو تمہارے پاس کیا دلیل ہوگی انہیں خاموش کروانے کے لیے؟ پھر کیا فرق رہ گیا تم میں اور ان میں؟ بڑی سمپل سی بات ہے۔ میں نے کہا دیکھ، ایک صاحب گزرے ہیں تاریخ میں جن کا نام ہے مختار ثقفی۔ مختار ثقفی، اگر ہمارے نزدیک جو ہم نے پڑھا تاریخوں میں کہ مختار ثقفی نے ایک کام بہت اچھا کیا کہ اس نے حضرت امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کے قتل کیا، بہت اچھا کیا، لیکن تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس بندے نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہمارے نزدیک اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے میرے نزدیک وہ قابل احترام نہیں ہے، لیکن آپ کے نزدیک وہ بہت بہت قابل احترام ہے۔ کیا آپ مجھے حق دیتے ہیں کہ میں ان کو اس بندے کو برا بھلا کہوں جو میرے نزدیک غلط ہے اور آپ کے نزدیک صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا بس یہی بات ہے، جب تم نہیں چاہتے کہ ہم اس بندے کی توہین کریں، اگرچہ ہمارے نزدیک وہ جو کچھ بھی ہے، تو ہم ابو بکر و عمر کی توہین کیسے برداشت کریں گے؟
ہم سیدہ عائشہ کی توہین کس طرح برداشت کریں گے؟ تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن تمہیں یہ کس نے حق دے دیا ہے کہ تم اظہار اس طریقے سے کرو کہ تم کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرو؟ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہارے اکابرین کی توہین نہ کرے، ان کو برا بلا نہ کہے، تو تمہیں بھی دوسروں کے اکابرین کو برا بلا کہنے کا حق نہیں ہے۔ اور آپ یقین جانیے، اب میں کسی خول میں ہوں، ہر بندہ ایک خول میں ہوتا ہے، میں بھی ایک خول میں ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن شواہد تو بہت کچھ بتاتے ہیں، شواہد تو خود بولتے ہیں۔ میں نے یہ بات کئی جگہ پر کہی کہ بخدا محبت سے کبھی نفرت نہیں پھیلتی۔ آپ اہل بیت کی محبت میں موضوع روایتیں سنائیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ میرا تو اپنا طریقہ یہ ہے، اگر کسی روایت سے کسی کی شان بلند ہوتی ہو، کسی صحابی کی، سرکار کی، اہل بیت کے کسی فرد کی، وہ روایت بے شک کمزور ہی کیوں نہ ہو، میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ یار شان ہی بیان ہو رہی ہے نا، بشرطے کہ کسی اصول سے ٹکرائے نہیں۔ محبت سے کبھی لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب تم دوسروں کے اکابرین پہ کیچڑ اچھالتے ہو۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جناب میرے پاس یہ پینسل ہے، میں کہوں جی یہ میری پینسل بڑی مشکل کشا ہے، جب میں اس پینسل کو دیکھ لوں تو جناب میرے سارے کام ہو جاتے ہیں، آپ کیا کہیں گے مجھے؟ آپ کہیں گے یہ ویسے مار رہا ہے، پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آپ مجھ سے لڑائی نہیں کریں گے، آپ میرا گریبان نہیں پکڑیں گے، لیکن جب میں کسی کے باپ کو برا کہوں گا نا تو وہ میرا گریبان پکڑے گا، اور پھر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہتے ہیں ہمیں کنارے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پرسکون معاشرے میں آگ تم نے لگائی ہے، الٹا کہتے ہو ہمیں کنارے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پرسکون ماحول تھا نا، کس نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں وہ بکواسات کیے تھے جس کے بعد یہ آگ لگی ہے؟ اگر واقعی تم مخلص ہو اور تم چاہتے ہو کہ اتحاد بین المسلمین ہو تو یہ منافقت نہیں چلے گی، یہ منافقانہ طرز عمل نہیں چلے گا۔ اگر واقعی تم یہ چاہتے ہو تو تمہیں دوسروں کے اکابرین کا احترام کرنا ہوگا، یا ان کا ذکر اس طریقے سے تم نہیں کر سکتے کہ دوسروں کے جذبات مجروح ہوں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میری بات پہ غور کرنا۔ ایک صاحب تھے، وہ ان کا مسلک میرے مسلک سے مختلف تھا، میرے کلیگ تھے، ہم بالکل جس طریقے سے دو کلیگ رہتے ہیں اس طریقے سے رہتے تھے۔ انہیں بحث کرنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو باطل عقائد ہوتے ہیں نا، یہ سر پھنسانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، بحث کرنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ میں نے اسے کئی مرتبہ کہا کہ یار اتنے لوگ ہیں یہاں پہ، سب لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، آخر تم یہ کیوں ہر جگہ پہ سینگ پھنسا کے بیٹھ جاتے ہو؟ خیر ایک دن وہ کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے جی حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی سیاست کے لیے کعبے کو آگ لگا دی۔ میں نے کہا تو خبیث آدمی ہے، میں تیرا منہ توڑ دوں گا، اس پر معافی مانگ۔ مجھے لوگوں نے کہا تم اتنے جذبات میں آ گئے، میں نے کہا میں اس سے دلیل نہیں، میں اس پر کوئی دلیل نہیں دوں گا اس کو، اس نے میرے مسلمات پہ طعن کیا ہے، وہ میرے نزدیک صحابی ہیں، یہ اپنی دلیل اپنے پاس رکھے، مجھے اس کی دلیل سے باس نہیں ہے۔ کوئی بندہ کسی کے باپ کو کنجر کہے گا نا تو وہ اس کو دلیل نہیں دے گا کہ میرا باپ کنجر نہیں تھا، میرا باپ شریف آدمی تھا، وہ اس کا گریبان پکڑے گا کہ تو کون ہوتا ہے میرے باپ کی توہین کرنے والا۔ خدا را الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی پالیسی پر مت چلو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ فساد نہ ہو
تو دوسروں کے اکابرین کا احترام کرنا سیکھو۔ سنتوں کا ٹائم ہم آخر میں دیتے ہیں جی۔ ہاں جی، دوسروں کے اکابرین کا احترام کرنا سیکھو اور دوسروں کے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا سیکھو۔ اس کے بغیر یہ سب منافقت ہے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ میں نے یہ چیز خود دیکھی، میں اب نام نہیں لوں گا، نہ کسی تنظیم کا نہ کسی صحابی کا، کہ جب اس طریقے سے ایک مکتبہ فکر کی توہین کی گئی، پھر انہوں نے ایک صحابی کے بارے میں ایسے گندے نعرے لگائے کہ جو ہم نے اپنے کانوں سے کبھی نہیں سنے تھے۔ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دوسروں کے اکابرین کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھو۔ لیکن ان لوگوں کا کیا علاج ہوگا جن کی نماز بھی لعنت بھیجے بغیر نہیں ہوتی؟ وہ کم از کم ان چیزوں کو اس طریقے سے مخفی کریں کہ کم از کم کسی دوسرے کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ یہ ان کا اخلاقی بھی فریضہ ہے اور مذہبی بھی فریضہ ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ۔ اب ایک سوال تھا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ ایک سچا بندہ اپنے سچ کے ساتھ وابستہ ہے اور ایک جھوٹا بندہ اپنے جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہے؟ یعنی ہر بندہ جس بھی مسلک پر ہے اپنے پاس وہ کوئی نہ کوئی دلیل تو رکھتا ہی ہے نا جی، دلیل کے بغیر تو نہیں اس کو اپناتا۔ وہ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی اگر کسی کو نصیحت کرنی ہو تو تنہائی میں کیا کرو۔ اس نے مجھے کہا کہ حضرت عمر فاروق کو تو اس نے بڑے مجمع میں ٹوک دیا تھا کہ یہ تم نے قمیص کہاں سے لی ہے۔ یعنی یہ الگ بات ہے کہ یہ نوعیت مختلف تھی لیکن اس کے پاس ایک دلیل تو تھی نا۔ ہر بندے کے پاس دلیل ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ اس دنیا میں ہم نے ہر بندے کے لیے اس کے کام کو مزین کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بندہ سچائی کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کا حسن پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا نا زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا۔ جو بندہ سچائی کا طالب ہو اس کے دل میں سچ حسین بنا دیا جاتا ہے، اور جو بندہ باطل پرست ہو، انا پرست ہو، ضدی ہو، مفاد پرست ہو، اس کے دل میں اللہ باطل کو حسین بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں جس طریقے سے تمہیں اپنا مذہب عزیز ہے اس طریقے سے دوسروں کو بھی اپنا مذہب عزیز ہے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ۔ سامعین محترم، ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہو گیا تو مسلمان نے یہودی سے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے یہودی کر کے مارے۔ اپنے لیے بد دعا ہے نا، اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے یہودی کر کے مارے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے مسلمان کر کے مارے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے نزدیک اسلام سچا تھا، اس کے نزدیک یہودیت سچی تھی۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، یہاں پر ہر بندے کے لیے اس کا طریقہ حسین بنا دیا گیا۔ اس لیے کوئی جس بھی طریقے پر ہے تم اسے پیار سے سمجھا تو سکتے ہو، اس سے دلیل سے بات تو کر سکتے ہو، لیکن اس کے جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے۔
کیونکہ ہر بندہ ایک طریقے پر ہے اور اپنے خیال کے لیے اس نے وہ طریقہ اپنی نجات کے لیے ہی استعمال کیا ہے۔ سامعین محترم، آگے اللہ پاک نے فرمایا کذالک زینا لکل امۃ عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون۔ پھر تمام لوگوں نے لوٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اللہ انہیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی جبر کرنے کی تلقین نہیں کی کہ تم لوگوں کو لازمی مسلمان کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ذمہ داری لگائی، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ، پیغام پہنچا دو لوگوں تک، مانے یا نہ مانے۔ جب اللہ کے پیغمبر بھی کسی پر جبر نہیں کرتے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو جبراً اپنے مذہب کے پر ڈالنے کی کوشش کرنے والے؟ سامعین محترم، یہ مذہبی منافرت پھیلانے کا پہلا اصول ہے جو قرآن نے دیا کہ دوسروں کے جذبات کا احترام کیا جائے اور کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے دوسروں کے جذبات کی تحقیر ہو۔ اگر کسی کے جذبات کی تحقیر کی جائے گی تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ تمہارے جذبات کا احترام کرے۔ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو پھولوں کی توقع رکھتے ہیں، شعلوں کو ہوائیں دے دے کر سامن کی توقع رکھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلا اصول یہ بیان کیا۔ سامعین محترم، مذہبی منافرت کو ختم کرنے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ جو بندہ مذہبی منافرت کا مجرم ہو، اور خدا کی قسم یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز اور روزے سے افضل ہو؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، آقا کیوں نہیں، بتائیے کون سا عمل نماز اور روزے سے افضل ہے؟ سرکار نے فرمایا الاصلاح ذات البین، دو لڑے ہوئوں میں صلح کرا دینا اللہ کو نماز اور روزے سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ نماز روزہ تیرا ذاتی عمل ہے اور لڑائی کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا والفساد ذات البین ہی الہالکہ، اور دو بندوں میں فساد ڈال دینا ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، ایمان کو اکھیڑ دیتا ہے۔ جن لوگوں نے دیکھیں کہتے ہیں جی محبت میں کرتے ہیں، مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ کو خدا ماننے والے حضرت عیسیٰ کی محبت میں ہی کرتے ہیں نا؟ یہ حضرت عیسیٰ اپنے خیال کے مطابق محبت میں ہی کرتے ہیں نا۔ بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ تم نے محبت کا جو اظہار کیا ہے اس کے نتیجہ کیا نکلا ہے۔ اگر تم سیدہ عائشہ کی توہین کرو گے، سید ابو بکر صدیق کی توہین کرو گے، تو پھر اسے محبت نہیں کہا جائے گا کسی سے، اسے دشمنی کہا جائے گا صحابہ کے ساتھ۔ اور مجھے اس بندے کی بھی سمجھ نہیں آتی، ویسے تو ماشاءاللہ بڑا بزرگ آدمی ہے، کہتا ہے جی پھر محبت کا ہی تو تقاضا ہے کہ ان سے دشمنی کی جائے۔ میں نے کہا تیری بات ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے، جیسے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک مقربین الہی، اولیاء اللہ، انبیاء کرام، ان کی توہین نہ کی جائے تو اللہ کی توحید ہی بیان نہیں ہو سکتی۔ کیا مت ماری گئی ہے؟ کیا عقل پاگل ہو گئی ہے؟ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دوسروں کے مذہبی جذبات کا احترام کریں۔ سامعین محترم، جو لوگ، اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک استحصال ہے، یہ بھی ایک استحصال ہے۔
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تعداد میں بہت کم ہیں، ہم بلا روک ٹوک ان کو رگیدتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تعداد میں کم ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے عقیدہ تمہارا جو بھی ہے، عقیدہ اپنی جگہ پر، دلائل اپنی جگہ پر، لیکن انسان کا احترام بہت ضروری ہے، انسان کے جذبات کا احترام بہت ضروری ہے۔ یہ پہلا اصول بتایا کہ قانون، یہ دلیلیں چھوڑ دو، دلیلیں ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں، مسلمات کو دیکھو۔ دوسری بات کر رہا ہوں، مذہبی منافرت کو ختم کرنے کا طریقہ، اس کا کیا اسلوب ہے، کیا طریقے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ مذہبی منافرت پھیلائے اس کی مذمت کی جائے، اس کی مذمت کی جائے۔ اس کے مجرم عوام بھی ہیں، انتظامیہ بھی ہے، ریاست بھی ہے، کہ جب ایک بندے نے مذہبی منافرت پھیلائی اسے ہیرو بنا کے پیش کر دیا گیا۔ یعنی میں نے خود ایک ویڈیو سنی جس میں ایک صاحب ننگی گالی دیتے ہیں دوسرے مسلک کو اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ خدا را سوچو تو صحیح، اور پرابلم کیا ہے؟ اگر اس بندے نے، جس نے اس طریقے سے مذہبی منافرت پھیلائی، جب تک اس نے یہ نہیں پھیلائی تھی کوئی اسے جانتا تھا آپ میں سے؟ اب اسے دنیا جانتی ہے۔ یہ شہرت کے کتے ہوتے ہیں جو اس طریقے سے منافرت پھیلاتے ہیں، اور ان کی مذمت کی جائے۔ یہ صرف وہ بولنے والا مجرم نہیں ہوتا، انتظامیہ بھی مجرم ہوتی ہے، سننے والے بھی مجرم ہوتے ہیں جو اسے ٹوکتے نہیں ہیں، اور ریاست بھی مجرم ہوتی ہے جو اسے پکڑ کے آئین کے مطابق سزا نہیں دیتی۔ خدا را منافرت پھیلانے والوں کو ہیرو نہ بناؤ، خدا را ان کے درجے کو بلند نہ کرو، انہیں کہو تم نے نفرت کی آگ پھیلا دی ہے، تم نے پاکستان کا سکون برباد کر دیا ہے، تم ہمارے بھی مجرم ہو، تم مولا علی کے بھی مجرم ہو، تم اہل بیت کے بھی مجرم ہو۔ سامعین محترم، یہ گفتگو میری بالکل ادھوری رہ گئی، انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر اس کو مکمل کروں گا کہ مذہبی منافرت کس طرح ختم ہو سکتی ہے۔ تقریباً 1 بجے انشاءاللہ میں گفتگو شروع کرتا ہوں۔